اتنا ٹف ٹائم دیا حکومت کو کہ 2 دن قبل کہ یہ گرینڈ جرگا ہو رہا ہے اور اتنا بڑا ہو رہا ہے جس میں کور کمانڈر کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گلا خشک ہے کہ آرمی چیف آ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. ٹھیک ہے, اس سے صرف مطلب 1 دن قبل وزیر اعلیٰ جب یہ پوری اپوزیشن واک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے کہتے ہیں جانے دو جانے دو, جون آ رہا ہے, یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. تو معصوم ترین صاحب نے پھر اس نے بھی سارے آئے ہوئے تھے تو آرمی چیف آئے ہوئے تھے تو کون موقع جانے دیتا, آرمی چیف ہو پھر وہ فیلڈ مارشل ہو پھر وہ جنگ بھی جیت کے آیا ہوا ہو تو ہر ایک اس کو آسمان تک پہنچانے کی تو کوشش کرتا ہی ہے اور یہی موقع ہوتا ہے. تو اس نے بھی تعریف کے پل باندھے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان حالات میں مائنز ایسوسی ایشن پہ کیا چل رہا ہے, مائنز اور منرلز میں آئے روز کتنے وہ مر رہے ہیں. یہ بس خوشامد کر رہے ہیں لیکن حقیقی مسائل کچھ اور ہیں. یونیورسٹی کے کیا ایشو ہیں, کہ سی پی کا کویا ڈومکی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ یہ شخص ہے, یہ جب الیکشن ہوا تو وہاں تھا, اس کے بعد ہم اس کو وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں. عید کے اچھے دن ہیں, یہ لوگ اس قدر وہ ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے حلقے سے تعلق توڑ دیا ہے کہ یہ اتنا نہیں آتے جتنے عسکریت پسند وہاں آ رہے ہیں حلقوں میں. تو پھر ظاہری بات ہے جو کہتا ہے میں عوامی نمائندہ ہوں اور پھر وہ اپنے حلقے کو ٹائم نہ دے تو پھر عسکریت پسند ہی دے گا, اور برداشت بھی وزیر اعلیٰ میں ہمارے میں بہت کم ہے. اچھا یہ چیز یہ آرمی چیف میں بھی جذباتی پن ہے, یہ ایسا نہیں ہے صرف وزیر اعلیٰ میں جذباتی پن. یہی آرمی چیف کی اگر کوئی وہ دیکھیں لک اس کی بہت اچھی ہے, ORR کیلیئر افسر رہا ہے, لیکن یہ جذباتی پن, انتہا کا ہونا اور بالکل ریجڈ ہونا, یہ چیزیں آرمی چیف کی بہت زیادہ جو اس کے نیگیٹو میں جاتی ہیں آرمی چیف کی وہ یہ 2 چیزیں ہیں. اگر یہ ماڈریٹ وزیر اعلیٰ کی جگہ کور کمانڈر کرتا تو شاید زیادہ جینون چیزیں سامنے آتی. اس کا ماڈریٹ کرنے کا انداز, اس کا چیزوں کو پرکھنے کا انداز بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے, اور یہ جرنیل آپ کو جرنیل لگتا ہی نہیں ہے. تو اس کو مائک دیا گیا تو انہوں نے سوال کیا آرمی چیف سے کہ بھائی آپ نے تو بڑے میڈل سجا لیے, فیلڈ مارشل بھی بن گئے, بڑی ترقی بھی کر لی, لیکن آپ لوگوں پر الزام ہے کہ آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں سیاستدانوں کو, مینز کٹ پتلیاں ہیں سیاستدان آپ لوگوں کی, آپ ہی کنٹرول کرتے ہو. اس داغ کو آپ کیسے دھوئیں گے؟ مطلب اس پر آپ اپنا موقف دیں کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں گلے شکوے کرتے ہیں, کہتے ہیں اس پر تھوڑا سا یہ سوال میں نے کہا نہیں وہ فرسٹریشن تھی یا تھی تو تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہو گئی, تو اس پر آرمی چیف تھوڑا سا میں نے کہا نہیں اس میں جذباتی پن تو ہے, وہ تھوڑا سا ہائپر بھی ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر, ان سے پوچھیں کہ آرمی چیف صاحب کو بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کے ابھی ہوا, فیلڈ مارشل بن گئے, جنگ جیتی, تعریف بنتی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن جب وہ بلوچستان میں آئے ہیں جرگا کرنے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں گھر کی لڑائی ہو لیکن جب کوئی باہر والا آئے تو تمام یکجا ہو کے اس کے خلاف لڑیں, لیکن جب وہ ہو جائے تو ہمارے اندر کے جو گھر کے ایشوز ہیں تو جب تک وہ ریزالو نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی وہ ہوگی. تو بے شک جب جنگ تھی تو سب مل کر خلاف تھے کہ بھائی ہم ساتھ ہیں, ہم یہ ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلے حل ہوئے ہیں, نہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوا ہے نہ وزیرستان کا مسئلہ حل ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کی سب سے بڑی خبر, مطلب خبر یہ پرانی ہے لیکن آج جو ہم اس پہ تجزیہ دیں گے وہ بڑی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ غالباً 3 دن قبل کوئٹہ میں ایک جرگہ منعقد ہوا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, احسان اقبال, آرمی چیف, DGISI, DGMI اور جو بھی ہے مطلب چیف آف جنرل سٹاف کے علاوہ باقی تمام عسکری قیادت بھی موجود تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی موجود تھے, گورنر ایکٹنگ گورنر تھے کیونکہ جو گورنر ہیں وہ چائنا کے دورے پر گئے ہوئے ہیں. سنا یہی ہے کہ وہ
2.5 سالہ فارمولے کے تحت کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ، اگر نون لیگ نہیں آتی تو ڈاکٹر مالک کو انٹری دی جائے ایز اے وزیر اعلیٰ. تو اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گورنر صاحب یہ بیانات بھی دیتے ہیں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا کوئی 2.5 سالہ معاہدہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے تھرو کوئی آیا یا میری پارٹی کا آیا تو میرا ہاتھ جو ہے نا یا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. اب آتے ہیں کہ وہ جرگہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. اچھا، یہ جرگہ، اس میں ہم سوچ رہے تھے کہ بہت بڑے فیصلے لیے جائیں گے، ہر چیز ڈسکس ہوگی. لگ یہی رہا ہے کہ فیصلہ سخت لیا گیا ہے، اور لیکن جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ صحیح نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ جو مدعو کیے گئے تھے اکثریت ایم پی ایز، ایک مولانا ہدایت الرحمان ہمیں وہ نہیں آئے، اور انہوں نے گلہ شکوہ بھی کیا. مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، ان کو بس خوش آمدی لوگ چاہیے. لہٰذا اتنے پرومیننٹ حلقے کا وہ ایم پی اے ہے، اپنی پارٹی کا وہ صوبائی جو ہے نا امیر ہے، اس کو اس جرگے میں نہیں انوائٹ کیا گیا. اندازہ لگا لیں آپ یہ کتنا کوئی انہوں نے سوچ و بچار کے بعد یہ جرگہ رکھا. اچھا، اس پہ آپ آرمی چیف یا وزیر اعظم کو اس طرح مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس پہ آپ صوبائی حکومت کو ٹھہرا سکتے ہو. اس میں جو ہمیں دیکھنے میں آیا کہ صوبائی حکومت اور اسپیشلی پیراملٹری فورس ایف سی کے چہیتے لوگ زیادہ یہاں پہ تھے. میں نے اکثر کہا کہ ہمیں کم سے کم ذاتی پسند ناپسند کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیے. معقول لوگ بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہمارے جیسے لوگوں سے آپ کو بالکل نفرت ہونی چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت پوائنٹ آف ویو کھل کے رکھیں. وہ پھر ہر نہ اس فریق کو پسند آتا ہے نہ اس فریق کو پسند آتا ہے، لیکن جو صحیح ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام سے تھوڑا بہت انصاف کر سکیں. تو الحمدللہ دونوں نے جو بلائے، کوئی اکا دکا کے علاوہ اکثریت خوش آمدی لوگ تھے. اکثریت تو ایم پی اے کی تھی، پھر سیکریٹریز تھے، پھر جو ان کے خاص لوگ ہیں ان کو لائے گئے. اچھا، یہ جب پروگرام منعقد ہوا، یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم ہوگا، اس کی 40 منٹ کی سپیچ ہوگی، جو آرمی چیف ہیں ان کی 35 منٹ کی سپیچ ہوگی. اس کو جو موڈریٹ کریں گے وہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم صاحب کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھو استادی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان آپ کو ایسے جذباتی نظر آتا ہے، ایسے ببانگے دہول، بڑے بڑے دعوے دھمکیاں، یہ وہ. میں تو اس لیے کہتا ہوں اکثر گفتار کا بڑا غازی آدمی ہے، گفتار میں اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. اس نے سٹیج جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر کہہ دیا کہ اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ تو میں موڈریٹ کر لیتا ہوں. اب طاقتور حلقے بے شک پیچھے سے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہی ساری چابیاں ہوں، لیکن دنیا کے سامنے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہو اور آپ یہ نہ کرو. انہوں نے کہا شور. تو بس جو کرنا تھا کور کمانڈر نے وہ وزیر اعلیٰ نے سٹیج اپنے ہاتھ میں لے لیا اور شروع کر دیا. جی سب سے پہلے جو مائک دیا گیا، دی گریٹ، اور 2 مرتبہ ممبر بلوچستان اسمبلی بنے ہیں، دونوں ہی دفعہ متنازع ہیں. دی گریٹ علی مدد جتک صاحب، جو بالکل ان کی نئی ڈکشنری ہے، ان کے مطابق مفہوم بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں. کوئی بھی مطلب اس کا مطلب دوسروں کی نظروں میں اور ہوتا ہے، سریابی مفہوم بالکل الٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جرگا وزیر اعلیٰ صاحب سب سے پہلا مائک کس کو دے رہے ہیں؟ دی گریٹ انٹلیکچوئل آف بلوچستان اسمبلی علی مدد جتک صاحب کو. تو علی مدد جتک صاحب نے پھر کیا کیا، وہ پھر فرمایا کہ ہم جو ہے نا ان کو آکسفورڈ یونیورسٹیوں تک اپنی بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور دہشت گرد ان کو خودکش بنانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. تو ابتدا ہی بتا دیتی ہے کہ انتہا کیا ہوگی. دوسرا نام یہ تو ہو گیا مرد والا. اس کے بعد دی گریٹ ڈیموکریٹک چیف منسٹر آف بلوچستان نے دوسری دفعہ کہا کہ بھائی اب مرد کو تو ہم نے کوٹا دے دیا، اب فیمیل کوٹے میں آتے ہیں. فیمیل میں ایک اور انٹلیکچوئل آف بلوچستان اسمبلی دی گریٹ مینا مجید صاحبہ کو انہوں نے دیا مائک. تو پھر مینا مجید صاحبہ نے بھی جو ہے نا، جس طرح اسمبلی میں بولتے ہیں پتہ چل جاتا ہے آپ کسی کو کہ
کیا ان کے سوال ہو سکتے ہیں اور یہ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، تیسرا مائک انہوں نے دیا، پھر کہا کہ ہاں بھائی اسفندیار کاکڑ صاحب، اسفندیار کاکڑ کو تو جانتے ہو، برشور والا، جس میں اکثر کبھی وہ اپنی پارلیمانی سیکریٹری شپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں اس کا وہ نہیں چل رہا ہوتا تو پارٹی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایم پی اے شپ سے استعفیٰ دے رہے ہوتے ہیں، پھر کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے چہیتے ہیں اور وہ اور سی ایم تو پھر یارانہ گروپ ہے، پھر جہاں بھی جاتے ہیں ایک دوسرے کو نوازتے رہتے ہیں، تو پھر آج کل ان کے حالات بڑے اچھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سی ایم کے بڑے قریبی آ چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو نہ دیتے تو کس کو دیتے. تو ان کو دیا. انہوں نے پھر کہا کہ ہاں بھائی اس طرف بھی وہ لوگ ہیں، اس طرف بھی ہیں، تو جو نوٹیبل لوگ ہیں ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا کوشچن تھا. یہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو تھے حکومتی وہ کہ ہمیں اپوزیشن کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اپوزیشن میں پھر کہا کہ اپوزیشن لیڈر جنہوں نے بلوچستان کے موقف کو الحمدللہ اتنے ببانگ دہل بلوچستان اسمبلی میں بیان کیا اور اتنا کھلے الفاظ میں بیان کیا اور اتنا ٹف ٹائم دیا حکومت کو کہ 2 دن قبل کہ یہ گرینڈ جرگا ہو رہا ہے اور اتنا بڑا ہو رہا ہے جس میں کور کمانڈر کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گلا خشک ہے کہ آرمی چیف آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس سے صرف مطلب 1 دن قبل وزیر اعلیٰ جب یہ پوری اپوزیشن واک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے کہتا ہے جانے دو جون آ رہا ہے، یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. تو اس نے مطلب وہ اس اپوزیشن کو اتنا ٹف لیتا ہے کہ وہ پتہ بھی ہے کہ پرسوں یہ ہو سکتا ہے اور انوائٹیڈ ہے، کچھ بھی میرے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن اس کو پتہ تھا کہ ان کی رینج کتنی ہے، یہ کتنی حد تک سچ بول سکتے ہیں، کتنی حد تک یہ آگے جا سکتے ہیں. تو اس نے ان کو اس طریقے سے کچھ سمجھا ہی نہیں اور ان کو مائک بھی دیا، جی اپوزیشن لیڈر صاحب. تو یونس ظاہری صاحب نے پھر سوال کیا کہ بھائی سوراب بالکل میرے حلقے کے قریب ہے، پہلے تو سوراب خضدار میں ہی آتا تھا، تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ والا ہوا تھا، ایک تو خضدار میں وہ واقعہ ہوا تھا اس والا، دوسرا یہ سوراب میں کہ آئے روز لوگ تنگ ہو رہے ہیں، ان کی بد اعتمادی کہیں یا ڈسٹرسٹ کہیں وہ جو ہے نا بڑھ رہا ہے، لہٰذا کارروائی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہی تھا کہ کشتو ہونی چاہیے، مطلب آئے روز یہ چیزیں نہیں چل سکتی کہ آئے روز یہ بند ہوں، روڈ بند ہوں وغیرہ وغیرہ، آئے روز کارروائی کی جائے، تو لہٰذا یہ کارروائی یوں ہونی چاہیے. اچھا یہ 4 ہو گئے. تو پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرین تو ہو گئے، اب ہم جاتے ہیں پبلک کی جانب. مطلب اب سی ایم صاحب خود موڈریٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہاں جی بھائی انجمن تاجران کے فلاں آغا صاحب بتائیں. آغا صاحب نے بھی پہلے وہ اٹھے، فیلڈ مارشل کو آسمان پر پہنچایا، پھر وزیر اعلیٰ کی تعریف کے جو گلابے باندھے. تو اب وزیر اعلیٰ جب خود کہے گا کہ فلاں آغا صاحب نام لے کر، تو وہ کیا پھر جائے گا خلاف، اسے پتہ ہے کہ یار یہ کاروبار ہے، ایسا نہ ہو بالکل ہی خلاف چلی جائے، تو وہ کیا مخالفت میں بات کرے گا. تو پھر مائنز اور منرلز میں کہا جی معصوم ترین صاحب، تو کہ بھائی مائنز ایسوسی ایشن سے یہ ہیں. تو معصوم ترین صاحب نے پھر اس نے بھی سارے آئے ہوئے تھے، تو آرمی چیف آئے ہوئے تھے، تو کون موقع جانے دیتا، آرمی چیف ہو، پھر وہ فیلڈ مارشل ہو، پھر وہ جنگ بھی جیت کے آیا ہوا ہو، تو ہر ایک اس کو آسمان تک پہنچانے کی تو کوشش کرتا ہی ہے اور یہی موقع ہوتا ہے. تو اس نے بھی تعریف کے پل باندھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان حالات میں مائنز ایسوسی ایشن پہ کیا چل رہا ہے، مائنز اور منرلز میں آئے روز کتنے وہ مر رہے ہیں اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اور منسٹر اور سیکریٹری کا وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اور ساتھ میں یہ لاکھوں ایکڑ جو الاٹمنٹ دی جا رہی ہے جو وہاں ڈسٹرکٹ کے نہیں ہوتے ہیں، ایون صوبے کے نہیں ہوتے ہیں، دوسرے صوبوں کے ہیں، وہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایسے دے رہے تھے، تو پھر کور کمانڈر یا آرمی چیف میں سے کسی نے کہا کہ ہاں بھائی پیچھے میں بھی کسی کو دو. تو
کہتے ہیں پیچھے ایک نوجوان تھا، وہ پتہ نہیں کس کا تھا، وہ اس نے جو کچھ باتیں کی ہیں تو وہ پتہ نہیں کیسے آ گیا وہاں پہ. تو باقیوں کو اب دیکھو اور اس کا سوال میں دیکھو کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس نے کہا کہ بھائی جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ بس خوشامد کر رہے ہیں، لیکن حقیقی مسائل کچھ اور ہیں. یونیورسٹی کے کیا ایشو ہیں؟ کہ سی بی کا کوئی ڈوم کی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ یہ شخص ہے، یہ جب الیکشن ہوا تو وہاں تھا، اس کے بعد ہم اس کو وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں. عید کے اچھے دن ہیں، یہ لوگ اس قدر وہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے سے تعلق توڑ دیا ہے کہ یہ اتنا نہیں آتے جتنے عسکریت پسند وہاں آ رہے ہیں حلقوں میں. تو پھر ظاہری بات ہے جو کہتا ہے میں عوامی نمائندہ ہوں اور پھر وہ اپنے حلقے کو ٹائم نہ دے تو پھر عسکریت پسند ہی دے گا، اور پھر لوگ ان کی طرف ہی اٹریکٹ ہوں گے کہ یار جو کہتا ہے، جو یہاں سے گیا ہوا ہے، فارم 45 ہے، 7 ہے، وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتا، وہ صرف الیکشن کے وقت آتا ہے، یا کوئی اور جب کوئی بڑی طاقتور شخصیت آ رہی ہو تب وہ آئے گا حلقے میں. تو پھر لوگ ظاہری بات ہے اسپیس خالی ہے تو دوسری جانب ہی چلے جائیں گے. تو اس نے سنائی کہ یہ نہیں جا سکتے. اس دوران پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے بھی ساتھ ساتھ، تو وزیر اعلیٰ کی تو عادت ہے وہ ساتھ ساتھ بولتا ہے، اور برداشت بھی وزیر اعلیٰ میں ہمارے میں بہت کم ہے. اچھا یہ چیز، یہ آرمی چیف میں بھی جذباتی پن ہے، یہ ایسا نہیں ہے صرف وزیر اعلیٰ میں جذباتی پن. یہی آرمی چیف کی اگر کوئی وہ دیکھیں لک اس کی بہت اچھی ہے، ORR کیلیئر افسر رہا ہے، لیکن یہ جذباتی پن، انتہا کا ہونا اور بالکل ریجڈ ہونا، یہ چیزیں آرمی چیف کی بہت زیادہ جو اس کے نیگیٹو میں جاتی ہیں آرمی چیف کی، وہ یہ 2 چیزیں ہیں. باقی کوئی اس میں شک نہیں ہے، ٹیلنٹڈ ہے، مذہبی حوالے سے بھی بہت بہتر سمجھا جاتا ہے. ایک فیلڈ مارشل کا، یا وہ جنگ جیتی ہے بھی اور اسے پہلے بھی جو اس کا وہ تھا. باقی میں کہہ رہا ہوں انٹرنل پولیٹکس میں ہمیں لاکھ اختلاف ہیں، ہوں گے بھی اور ہونے بھی چاہیے، لیکن جو ایک جرنیل کا کیریئر ہے وہ اس کا بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں جرنیلی لیول کا ہے، سرنڈر والا نہیں ہے کہ وہ جرنیل ہوگا جو سرنڈر کرے گا، نو. لیکن جذباتی پن، زیادہ غصہ ہونا، یہ چیزیں ہیں. اس کی نسبت یہ کور کمانڈر یہ بڑا ریلیکس آدمی ہے. اگر یہ ماڈریٹ وزیر اعلیٰ کی جگہ کور کمانڈر کرتا تو شاید زیادہ جینون چیزیں سامنے آتی. اس کا ماڈریٹ کرنے کا انداز، اس کا چیزوں کو پرکھنے کا انداز بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جرنیل آپ کو جرنیل لگتا ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود PhD غالباً کر چکا ہے یا آخری سٹیج میں ہے، پھر NDU میں کافی عرصہ گزارا، باہر کافی عرصہ گزارا، پھر پڑھنے لکھنے سے اس کا شغف ہے. تو جس کا پڑھنے لکھنے سے شغف ہوگا تو وہ پھر بہت ورائٹی ہوتی ہے اس میں، تو اس کی شخصیت میں ایسی چیز ہے. تو پھر سرفراز میں تو جاتا رہتا ہوں اپنے حلقے میں ابھی عید پہ بھی جاؤں گا. وہ درمیان میں وہ کر رہا تھا، لقمہ دے رہا تھا تاکہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں ادھر وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوں اور میرے MPA میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جائے. لیکن سوال یہ ہے کتنے MPAs جاتے ہیں سر؟ یہ سوالات تو اٹھنے چاہیے کہ چلو آپ تو جاتے ہو، آپ کے پاس سیکیورٹی بھی اتنی ہے، آپ نے الحمدللہ لیویز میں اپنی امن فورس ساری بھرتی کر دی ہے، وہ تو آپ کے ہی وہ کرے گی. ابھی بھی لیویز کی پوسٹیں ہیں، بھرتیاں صرف یا خاران والا نوشیروانی لے گیا ہے، وہ زوراور ہے فینانس اور مائنز میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آپ وزیر اعلیٰ ہو، باقی بھرتیاں کہاں گئی ہیں؟ باقی ہو سکتا ہے کینسل کر دیں، یہاں مثالدار اپنے بھرتی کر لیے، اہم پوسٹیں دے دیں، وہ 20 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن عام اس کی کیا ہے، یا ایک عام MPA کی کیا وقت یا حیثیت رہ گئی ہے؟ اچھا تو وہ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے. اچھا اس دوران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ پیچھے جو سرکاری چیزیں جو ہے نا شارٹ کرنے میں اور وہ کیا کہتے ہیں یا اس سے گم ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دی گریٹ PSO سید امین صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو آرمی چیف یا ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے سٹاف افسر. تو یہ بھی تو آج کل وزیر اعلیٰ کا سٹاف افسر ہے اور بڑا چہیتا، اور وزیر اعلیٰ کا بڑا جہاں جاتے ہیں سید امین دی گریٹ تو پھر ساتھ ہوتا ہے. وہ کرسی پیچھے کھینچتا، وزیر اعلیٰ صاحب پیچھے سے جاتے، آرمی چیف کے کان میں وہ کرتے کہ ہاں یہ حساب ہے، تو وہ آرمی چیف نوٹ کرتا، پھر جواب دیتا. تو یہ سوال ہوا. ایک اور سوال غالباً لال آغا یہ جو ہیں خان افقلات اس کے کوئی چاچا ہیں، تو ان کو بھی وزیر اعلیٰ نے وہ کیا کہ آپ سوال کریں. اس نے کہا کہ بھائی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، ہم ایسا نہیں چاہتے، ایسے سسٹم آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کی مطلب
प्रो डेमोक्रेटिक वो थी, और बड़ा ही वो क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन था जिसको किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। उसने मॉडरेट दरमियानी रास्ता ही वो किया कि हम बलूचों की ये कुर्बानी है, हमने उस वक्त जंग लड़ी, हमने ये किया वो किया। तो ये सवाल भी हुआ, तो वो भी इतना तल्ख, वो सिर्फ एक वो था। एक और तल्ख है सवाल था, वो शायद कुछ और टाइप का होना था। उसने थोड़ी बेज़ाब्दगी भी पैदा की, लेकिन शायद इंटेंशन वो ना हो। लेकिन अभी खुदा खैर करे, उनके लिए कोई मसले ना हो। हमारी मोहतरम MPA साहिबा हैं, मेरे ख़्याल में ग़ालिबन उनका नाम है शाहिदा रऊफ़। ये हमारे जो चीफ़ वो अभी बने हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं या चेयरमैन हैं, जो भी हो, जो बड़ा ओहदा है उनका, मोहतरम रऊफ़ अता साहब। रऊफ़ अता साहब की ये ज़ौजा हैं और JUI से इनका ताल्लुक़ है। तो इनको माइक वगैरह नहीं दे रहे थे, तो बड़ा इसने ये किया। तो जो वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने कहा इनको दें, तो इसको माइक दिया गया। तो इन्होंने सवाल किया आर्मी चीफ से कि भाई आपने तो बड़े मेडल सजा लिए, फील्ड मार्शल भी बन गए, बड़ी तरक्की भी कर ली, लेकिन आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप लोग कंट्रोल करते हैं सियासतदानों को। मीन्स कठपुतलियाँ हैं सियासतदान आप लोगों की, आप ही कंट्रोल करते हो। इस दाग को आप कैसे धोएंगे? मतलब इस पर आप अपना मौक़िफ़ दें कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, गिले शिकवे करते हैं, कहते हैं इस पर थोड़ा सा ये सवाल, मैंने कहा नहीं वो फ्रस्ट्रेशन थी या थी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, तो इस पर आर्मी चीफ थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं उसमें जज्बातीपन तो है, वो थोड़ा सा हैपर भी हो गए। वो कहते हैं मेरे साथ बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, इनसे पूछें, आइदर ही इज़ अ बॉस और आई एम बॉस, आई एम हिज सबऑर्डिनेट। कहता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं बन पा रही होती, मतलब ये है कि हम किसी चीज़ पर कन्विंस कर वो हो रहे होते हैं कि हम सर ऐसा करें ऐसा करें, तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, तो हमें माननी पड़ती है कि भाई बॉस ये है। फिर उन्होंने अपनी इसको सपोर्ट करने के लिए एक दलील दी कि अभी जो ये जंग हो रही थी इंडिया के साथ, तो कहता है कि हुआ, हम जो भी कर रहे थे, ये जो डायरेक्शन हमें दे रहे थे मुश्तरका तौर पर हम चल रहे थे, तो ये जो डायरेक्शन हमें दी, तो मुझे अमेरिका से कॉल आई कि इस जंग को रोकें। तो मैंने कहा कि भाई मैं आर्मी चीफ हूँ, मैं सबऑर्डिनेट हूँ वज़ीर आज़म का, लिहाजा वज़ीर आज़म जो कहेंगे तो मैं वो करूँगा, मैं कुल्ली तौर पर इख्तियार नहीं रखता हूँ। तो कहता है कि मैंने चीफ वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, मैंने इनसे कॉल की कि सर ऐसा ऐसा है, तो क्या किया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा वैसे उनकी इतनी पिटाई की है, उनको पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई की है, तो मेरे ख़्याल में अब जंग रोक देनी चाहिए। तो कहता है इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ये चीज़ बड़ी मतलब लगी उनको, और फिर शाहिदा रऊफ़ साहिबा का है ये सवाल करना कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे ख़्याल में उनके शौहर नामदार द ग्रेट रऊफ़ अता साहब अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हेड बने हैं, बार एसोसिएशन के सदर बने हैं, तो इस इलेक्शन में बहुत चीज़ें वाज़े हो गई थी। आया वो मुदाखलत करते हैं या नहीं करते, अगर वो मुदाखलत करते हैं कितनी करते हैं, तो वो तो सदर बने हैं, वो तो हर चीज़ से गुजरे हुए हैं, तो ये तो आपके घर की ही वो थी, तो आपको तो पता होना चाहिए था कि वो बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करते हैं। अब रऊफ़ अता साहब से बेहतर कौन जवाब देता वो, कि क्योंकि वो उस फेज़ से ख़ुद गुज़र चुके हैं। और आप ये सवाल आर्मी चीफ से करें तो फिर मेरे ख़्याल में उनका बनता भी है कि कम से कम दूसरे ये बात करते, आप तो कम से कम आप लोग तो ये ना करते। तो शाहिदा रऊफ़ साहिबा ग़ालिबन मौलाना अब्दुल वासी ग्रुप की हैं, क्योंकि जमीयत में भी तो ग्रुप बंदी है, तो इसलिए बार बार ये MP आ रही हैं। तो उस रात को मेरे ख़्याल में मौलाना वासी साहब से कोई पूछगछ भी हुई होगी आगे, शायद इससे पहले भी कैंट एक दफ़ा कहा था शाहिदा रऊफ़ साहिबा ने कि भाई ये कैंट में हम MPA हमें नहीं छोड़ा जाता, ये क्या हिसाब है वगैरह वगैरह। तो अभी फिर ये भी किया, तो शायद
اب اگر کچھ ہوگا تو میرے خیال میں یہ سوال ہی ان کے لیے تھوڑا بہت مسئلے نہ بنائے، لیکن خیر مولانا واسع صاحب کھلاڑیوں کے کھلاڑی، ان کے ہسبینڈ ابھی جتنی اہم پوزیشن پہ ہیں تو وہ تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیمیج یا وہ اس کو میرے خیال میں کنٹرول کر لیں گے. یہ ہو گئی بات. تو اوورآل یہی چیزیں تھیں. زیادہ تر یہ تھا کہ میں نے کہا نہیں کہ موقع تھا. اور ہاں عبدالخالق اچکزئی صاحب نے وہاں سے چمن سے ہیں، وہ بھی مقتدر حلقوں کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی آرمی چیف کو کہا کہ بھائی آپ فیلڈ مارشل بن گئے ہو، جنگ جیتی ہے، بہادر آدمی ہو، فرزند پاکستان ہو، یہ جو شیر کا بچہ آپ لوگوں نے ہمیں وزیر اعلیٰ مطلب یہ ہمیں جو ملا ہوا ہے یہ تو ہے، لیکن جو گورنر ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہمارا. جعفر مندوخیل نہ بلوچستان کے لیے صحیح ہے، نہ پشتون کے لیے صحیح ہے، نہ بلوچ کے لیے صحیح ہے. یہ جو شیر کا بچہ اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایکٹنگ گورنر دی کیپٹن ریٹائر، وہ بھی عبدالخالق اچکزئی صاحب ہیں، ان کو گورنر بناؤ تو یہ وہ تو اس پر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ کا پوائنٹ آؤٹ ہو گیا، بیٹھیں. تو ایک سوال یہ تھا، اور بھی ایسے کچھ تھے، لیکن اوورآل لب لباب کیا تھا. اب آتے ہیں کنکلوژن پہ کہ آرمی چیف صاحب کو بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کے ابھی ہوا، فیلڈ مارشل بن گئے، جنگ جیتی، تعریف بنتی ہے نو ڈاؤٹ. لیکن جب وہ بلوچستان میں آئے ہیں جرگہ کرنے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں گھر کی لڑائی ہو، لیکن جب کوئی باہر والا آئے تو تمام یکجا ہو کے اس کے خلاف لڑیں. لیکن جب وہ ہو جائے تو ہمارے اندر کے جو گھر کے ایشوز ہیں تو جب تک وہ ریزالو نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی وہ ہوگی. تو بے شک جب جنگ تھی تو سب مل کر خلاف تھے کہ بھائی ہم ساتھ ہیں، ہم یہ ہونی چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلے حل ہوئے ہیں، نہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوا ہے، نہ وزیرستان کا مسئلہ حل ہوا ہے. اب یہ جرگہ ہوا، ایون مجھے جو گلہ اور شکوہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں چاہے بلوچستان حکومت تھی یا ایف سی والے تھے یا دوسرے، کیوں جینوان لوگوں کو نہیں بلایا گیا؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیلی پر تھا، کم سے کم آپ 10% تو جینوان لوگوں کو وہ کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم کریٹک ہیں، ایسے لوگ بالکل آپ وہ ہو، لیکن وہ معقول لوگ جو درمیانی راستہ بتاتے ہیں وہ آتے تو زیادہ مناسب ہوتا. اور وہ مینٹلی طور پر تیار ہو کے آئے تھے. کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کھل کے سوال کریں. یہی چیز ہوتی ہے نا، وزیر اعظم اتنا ہی کر سکتا ہے، باقی ہمیں پتہ ہے چاہے جتنا بھی کہا جائے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک بندے کی یہاں کتنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. تو اس نے کہا آپ کھل کر کریں، کوئی ٹینشن نہیں لینی، جو مسئلہ ہے آپ نے کھل کے بیان کرنا ہے، لیکن یہاں تعریفوں کے کلابے باندھے جائے، بالکل باندھے جائیں، لیکن ساتھ میں جینون ایشوز بھی ایڈریس ہونے چاہیے تھے. بلوچستان کا جینون ایشو کیا ہے؟ بیڈ گورننس. جینون ایشو کیا ہے؟ ہیومن رائٹس وائلیشن. جینون ایشو کیا ہے؟ لاپتہ افراد کا مسئلہ. جینون ایشو کیا ہے؟ بی وائی سی کی قیادت جیل میں ہونا. جینون ایشو کیا ہے؟ بے روزگاری. جینون ایشو کیا ہے؟ بارڈر کا بند ہونا. جینون ایشو کیا ہے؟ نوجوانوں کا بے روزگار ہونا. جینون ایشو کیا ہے؟ فیمیل کا سوسائڈر بننا. جینون ایشو کیا ہے؟ ہماری پورے سسٹم اور نوجوان میں وہ گیپ ہونا. یہ کسی نے کیا؟ نہیں ہوا ایڈریس. میں کہتا ہوں سوال آپ کرتے ہو، تعریف ہوتی، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی اگر ایک پوائنٹ ایک بھی اٹھاتا تو یہ باقی مسئلے بھی حل ہو جاتے. تو آپ کو جو یہ موقع ملتا ہے ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور یہ بڑا پہلی بات یہ ہے کہ بڑا دل گردے کا کام ہے. جو میں نے کہا جس پوائنٹ اس سے آئے تھے ان کو پتہ تھا شاید یہ ہمیں ہو، لیکن یہاں تو الحمدللہ اکثر تو خوش آمدی اور درباری بٹھائے ہوئے تھے، تو پھر یہی حل ہونا تھا. جینوین کویسچن ہوتے تو کوئی حل بھی ہوتا. اب جرگے کا مقصد ہی یہ ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ لیا جائے، لیکن یہاں پہ یک طرفی چیز چلی گئی. اب فائنل کنکلوژن یہ ہے کہ سیاسی محاذ پہ وزیر اعلیٰ سنبھالے گا کہ ہاں بھائی یہ دہشت گرد ہیں، یہ دوسرے ہیں، چلو دہشت گردوں سے آپ دہشت گردوں کی طرح ٹیکل کرو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ رول آف لا کے تحت ڈیل کریں، اگر ان کے خلاف سخت فورس یوز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ 99 بے شک آپ میرٹ پر ان کا خاتمہ کریں، اگر ایک بھی معصوم مارا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے.
تو پھر لیکن یہی ہے کہ اب کنکلوژن کیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا سیاسی لیول پہ وزیر اعلیٰ لیڈ کرے گا اور پیچھے مار دھاڑ شروع ہوگی. اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مار دھاڑ والوں سے آپ مار دھاڑ کے طریقے سے ہی وہ کریں، لیکن ساتھ میں دوسرا فیز بھی ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ کون کس ایکسٹریم پر ہے. آیا یہ وائلنس کا حامی ہے نہیں ہے، آیا اس کی باتیں سخت ہیں لیکن یہ اسٹیٹ کے اس طرح خلاف نہیں ہے، آیا یہ جو اس نتیجے پہ پہنچا اس میں کوئی گراؤنڈ ریزن بھی ہے، کوئی اور ایشوز بھی ہیں. ایون کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی جو لوگ گئے ہیں ہم نے مشترکہ طور پر ان کو لانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ہماری مقامی قیادت نے اس تک وہ نہیں کی. وجہ کیوں نہیں کی؟ وہ ایک مشہور کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جب زیادہ گرد ہوتی ہے نا بھیڑیے چاہتا ہے زیادہ گرد ہو، ٹھیک ہے، تاکہ پھر وہ اٹیک بھی مضبوط کر سکے. تو بلوچستان میں جو بیٹھی ہوئی ہے ایک جنگی جنون والے کہیں، مفاد پرست ٹولہ کہیں یا کچھ بھی ان نام دے لیں، وہ چاہے سیاسی ہے، چاہے انٹیلیجنس کی صورت میں ہے، چاہے بیوروکریسی کی صورت میں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ مسئلے زیادہ گڑبڑ ہوں تاکہ ان کو کرپشن کا زیادہ موقع ملے. حالات تھوڑے سیٹ ہوئے، پی این ڈی میں کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن اب کیا ہوا ہے، حالات پھر تھوڑے سے وہ خراب ہوئے، اے ڈی سی بیچارہ شہید ہو گیا، اب دوبارہ وہ چیزیں بھول گئی ہیں، دوبارہ لا اینڈ آرڈر پہ چلے گئے ہیں. تو ایسی چیزیں کرپٹ لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے حالات پھر مزید خراب ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ہم حامی نہیں ہیں، میں تو تشدد کسی طریقے سے بھی حامی نہیں ہوں. میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے ایف سی کے غریب لوگ بھی مرتے دیکھے ہیں، میں نے بلوچوں کے غریب لوگ بھی مرتے دیکھے ہیں، اسی اسنا میں عام لوگوں کو بھی مرتے دیکھا ہے. تو میں انسان کیا جانور یا معمولی سے پرندے کے مارنے کے حق میں بھی نہیں ہوں. لیکن اگر دوسرا شخص آتا ہے کہ بھائی میں نے مارنا ہی ہے یا مرنا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کامیاب تھا یا ناکام تھا وہ سم تھنگ ایلس. 50% میں اس کو اس لیے کامیاب کہتا ہوں کہ کم سے کم آرمی چیف نے بلوچستان میں آ کے ایک جرگے کا وہ تو رکھا کہ ہاں میں آیا ہوں، میں سننے آیا ہوں، اور سخت سوالات کیے جاتے تو وہ سننے آئے تھے. ایکسپیکٹ وہ یہی کر رہے تھے کہ بلوچستان میں مجھ سے مسنگ پرسن پہ وہ ہوگی، مہرنگ کی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ بارڈرز کی بات ہوگی، بے روزگاری کی بات ہوگی، کرپشن کی بات ہوگی، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہو پائی اور مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا کہیں نہ کہیں. اور ابھی یہ جلد بازی میں فیصلہ لیا گیا تو پھر کہیں ہم نہ پچھتا لیں. بہرحال پھر دعا ہے کہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہ ہو کہ کوئٹہ سے شروع ہوا یہ ہر ڈویژن میں ہو. بڑا ٹائم ہے، اگر آپ نے ٹھیک کرنے آپ کو ٹائم دینا ہوگا. اگر یہی ہے کہ جب گیپ آتا ہے پھر دوسری قوتیں آتی ہیں اور وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں. امید ہے کہ یہ سلسلے چلیں گے اور جو وائلنس کا یوز ہے یا دوسرا ہے وہ کم سے کم ہوگا. باقی آرمی چیف سے پھر میں وہی قدوس بزنجو والی کہ عمران خان کے دور میں ناانصافی ہوئی یا زیادتی ہوئی، ہٹایا گیا، لیکن خدا نے کیسی وہ کی، راتوں رات گیم بدل گئی، آرمی چیف بن گئے آپ. تو اب عمران خان سمیت تمام لوگوں کے لیے پھر اللہ نے اتنا سرخرو کیا کہ حالیہ جنگ سے پہلے بھی کہاں پہ گراف چلا گیا اور جنگ کے بعد تو عروج پہ چلا گیا اور فیلڈ مارشل بھی بن گئے. تو ابھی ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ آپ اپنی سروس میں ایسا کچھ کر جائیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے. ایک تو فیلڈ مارشل وہ تو آپ کے ساتھ لگ گیا، لیکن انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسا کچھ کریں کہ بلوچستان سے لے کے وزیرستان تک ہر قسم کی دہشت گردی کا کلہ کما ہو، لوگوں کو سکون میسر ہو، روزگار میسر ہو، کرپشن سے پاک پاکستان ہو. ہم جتنا بھی کہیں ڈیموکریٹک یا دوسرے نہیں، جب تک یہاں پہ وہی اگر عوام کے لیے ڈنڈا ہے تو ان کے لیے بھی ڈنڈا ہو. ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے گا اور اس وقت وہ کرے گا کہ جب طاقتور حلقہ ہر طریقے سے پاک ہوگا تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستانی کیوں نہ ہو، کچھ غلط کر سکے. تو ہم امید کریں گے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ انجام تک بھی جائے گا، اور ایسے انجام کو وہ ہوگا جس میں انسانیت کی بھلائی ہوگی، علاقے کی بھلائی ہوگی اور ملک پاکستان کی بھلائی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.